آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس سے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سلسلہ بھلائی کی باتوں میں ہے، نحوست کیا ہے؟ جی ہاں، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ ابتدا میں سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مبلغین اسلامی بھائی اس پر ڈسکشن کر کے آپ کو مزید اس بات کو کلیئر کریں گے۔ چنانچہ کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اچھا، لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے تو اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کر لوں، کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا اور پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور یہ ایک آنکھ والا آدمی حسب حکم سامنے کھڑا تھا، بادشاہ اس کو دیکھا، واپس پلٹ آئے اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہوئے، نہائے دھوئے، لباس تبدیل کیا۔ جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا، اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بادشاہ کی تو چیخیں بلند ہو گئی، خدمتگار بھگم بھاگ ان کے پاس پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کو سرخ و سفید چہرہ جو ہے یہ نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے، شاہی طبیب کو بھی بلا لیا گیا اور انہوں نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج کرنا شروع کیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی، مگر اسے کئی روز بستر پر گزارنے پڑے۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی اور دوبارہ دربار لگا تو اس ایک آنکھ والے آدمی کو پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے۔ اچھا، اب تو اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے تھے اور حکم آرڈر ہونے والا تھا کہ اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے، اور یہ بیچارہ رو رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا کہ مجھے پلیز ملک سے باہر نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پہ رحم آ گیا اور اس نے عرض کی کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ سلامت نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے منحوس ٹھہرا اور بچھو نے کاٹ لیا، تو صبح سویرے اس نے آپ کو بھی تو دیکھا تھا، اور اس نے آپ کو دیکھا اور اتنے دن اس نے قید کے اندر یہ گزارے، اور اب اسے ملک بدری یعنی اس کا ملک جو ہے یہ چھوڑنے کی اسے سزا سنائی جا رہی ہے، تو ذرا سوچئے کہ منحوس کون، یہ شخص ہے یا آپ ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اسے منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب کیا کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس پر تو ہمارے اسلامی بھائی ڈسکشن کریں گے، مگر میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کئی لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص منحوس ہے، یا بیچارے کی ایک آنکھ ہوتی ہے تو دل آزاری کرتے ہیں، جسم میں کوئی عضو کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی دل آزاری کرتے ہیں۔ کتنی حدیث پاک، کتنی یوں سمجھے کہ فرمان عبرت نشان ہے نبی کریم علیہ السلام کا کہ من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بدشگونی یا نحوست جو ہے اس کے متعلق آئیے آج
چند باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے میں ہمارے مبلغین جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے کچھ ہم سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی سب سے پہلے تو قربان مدنی بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ واٹ از شگون، شگون کیا ہوتا ہے، کہ اس کی کوئی قسمیں بھی ہیں، اچھا برا ہے، وضاحت، کوئی مثالیں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ انشاءاللہ میں جو اس کی اقسام بیان کرتا ہوں تو واقعہ اور بھی انشاءاللہ آسان انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ شگون کا معنی ہے فال لینا، فال لے لیا جاتا ہے۔ اب یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا پھر وقت کو اپنے حق میں یا تو اچھا سمجھنا یا برا سمجھنا، یہ ہوتا ہے فال لینا، اور اسی کا دوسرا نام ہے شگون۔ اب اگر اچھا سمجھا جائے گا اس وقت کے ذریعے، اس وقت کو اپنے لیے یا اس عمل کو، آواز کو، شخص کو، کسی جگہ کو، چیز کو، تو پھر یہ کہتا ہے اچھا شگون، نیک فال کہلاتی ہے، اچھی فال کہلاتی ہے۔ صحیح۔ اور اگر اس جگہ کو، کسی شخص کو، جیسے آپ نے واقعہ سنایا، اس کو منحوس سمجھا تھا، اس کو اپنے لیے برا تصور کیا تھا، وہم کر لیا تھا، تو اب یہ کہلاتا ہے برا شگون۔ حضرت علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑ لے۔ یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ ٹھیک۔ اب اچھا شگون کے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کام سے جا رہا ہے، اس کا صبح ہی صبح جو ہے وہ دکان پہ جا رہا ہے اور بزنس کا جو ہے وہ پہلا دن ہے۔ اب اس کو کسی نے پیچھے سے آواز دی، آگے سے، دائیں بائیں، کہیں سے بھی بہرحال اس کو آواز دی۔ ایک کامیاب انسان، ایک خوش نصیب، ایک خوش بخت، یہ آپ جو فرما رہے ہیں نا، اس طرح یہ عرب دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بزرگ اپنے نوجوانوں کو آواز دیتے ہیں، یا رشید یا سعید، جو آپ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے والدین وغیرہ دعائیں دیتے ہوئے جاتے، جا بیٹا اللہ خیر سے لے جائے۔ اللہ رکھے۔ اس کے اندر کتنی زبردست بات پنہا ہے کہ خوشی سے جاؤ، خوشی سے آؤ، خیر سے لے جائے، اللہ خیر سے واپس۔ سبحان اللہ۔ کتنی اس کے اندر دعائیں اور کتنی باتیں اس میں موجود۔ تو اب اس سے یہ جو جیسے کسی نے آواز دی، کامیاب انسان اور خوش بخت انسان، اب اس سے یہ شگون لینا کہ اب میرا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بزنس آج کا تو انشاءاللہ بیڑا پار اب چل جائے گا، اور میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی، کیونکہ مجھے کامیاب انسان کہہ دیا گیا ہے۔ یا راستے سے گزرتے ہوئے جب جا رہے کسی نیک ہستی کی زیارت ہو گئی، کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، تو ان کو دیکھ کر راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی، ان سے دعائیں وغیرہ کروا لی، تو ان کی زیارت سے شگون لینا کہ انشاءاللہ آج کا دن جو میرا پورا کاروبار کا ہے یا جس مقصد کے لیے میں باہر جا رہا ہوں وہ میرا پورا انشاءاللہ بڑا زبردست گزرنے والا ہے، یہ تو ہو گیا اچھا شگون۔ برے شگون کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص وہ باہر نکلا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے کوئی لنگڑا لولا یا بیچارہ کوئی نابینا شخص راستے میں مل گیا، کالی بلی نکل گئی، کالی بلی راستے میں سے وہ راستہ کاٹتے ہوئے گزر گئی، کوئی برس کسی کو ہوا تھا، کوئی بیماری لگی ہوئی تھی، وہ سامنے سے گزر گیا۔ اب لو بھائی، اب تو کالی بلی گزر گئی، اب تو کام ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح گمان لے کر گھر میں واپس آ جانا، جس کام کے لیے نکلے تھے جائز مقصد کے لیے اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے برا شگون۔ صحیح۔ اب ایسے موقع پہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ نیک فال تو ہم لے سکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات ہے، لیکن بدشگونی، برے فعل سے ہمارے دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس لیے ان سے بچا جائے۔ اور بد فعلی، بدشگونی مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے، اس کو اپنا۔ سید ثاقب شاہ صاحب، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو آج کل بہت معاشرے میں عام ہے، یہ تو ہم نے تو ایک دو مثالیں لی، جیسے یہ بلی کے کاٹنے کی، اور کوئی مثال کے طور پہ کوئی ایک آنکھ والا یہ نظر آ گیا اس کی، کیا اور بھی دنیا کے اندر لوگ اس قسم کی، اس ترقی یافتہ جدید دور کے اندر، یہ ٹولز اور میڈیا کا دور ہے، کیا اور بھی لوگ یہ
جہاں کہا جاتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ عام ہے جی اور بڑی آگاہی مہم ہے، لوگوں کو اچھے برے کا آئی پتہ ٹی ہے. کا یہ دور ہے، ہاں تو کیا لوگ جو ہے وہ ابھی بھی نوست چیزوں میں لیتے ہیں اور یہ معاملہ ہے؟ فضائل بھائی، میں تو بدشگونی کے حوالے سے جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو بعض مقامات تو ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر پڑھ کر ہنسی آ رہی تھی. صحیح. یار یوں بھی لوگ بدشگونی لیتے ہیں. جیسے کہ کچھ ممالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاں 13 لفظ 13 یہ تو ان کے ہاں کنسپٹ ہی نہیں ہے، اسے انتہائی منحوس تصور کرتے ہیں. اچھا وہ ہوٹل بنائیں گے تو ہوٹل میں 12 کے بعد ڈائریکٹ 14 روم ہوگا، 14واں روم ہوگا، 13واں نہیں ہوگا. اس کو 12A کر دیتے ہیں. جی جی. صحیح. مطلب 13 کو چھوڑ ہی دیں گے، کچھ بھی آپ کریں گے 13واں ڈبہ چھوڑ دیں گے، 13ویں سیٹ چھوڑ دیں گے، کرسی چھوڑ دیں گے، سب کچھ. مطلب 13 کی سیٹ کا تو کنسپٹ ہی نہیں. 13واں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے برا فال لیتے، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے منحوس ہے. جبکہ ابھی ہم نے سنا کہ منحوس نہیں ہے، ایسی چیزیں ان میں نحوست نہیں پائی جاتی. جس طرح ہم نے انسانوں کے بارے میں سنا تو لوگ تو اکثر و بیشتر انسانوں کے حوالے سے بھی کتنا وہ اسے معیوب سمجھتے ہیں اور اسے منحوس تصور کرتے ہیں. ہمارے ہاں زمانے میں یوں ہوتا ہے کہ بعض اشخاص کو مختص کر دیا جاتا ہے. اچھا پھر مختص ہی نہیں کیا جاتا فضائل بھائی، 4 بندوں میں بیٹھ کر پھر اس کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. یار میں آج صبح جانے لگا تھا اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو سامنے اس کو میں نے دیکھا اور میرا کام جو ہے نا نہیں ہوا. میں گیا اور میرا کام نہیں ہوا، یا میں واپس لوٹ کر آ گیا. اس کو پھر اپنے تک ہی رکھنے کے بجائے ہم دوسروں تک بھی بیان کرتے ہیں. اور ابھی ہم نے حدیث مبارکہ بھی سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہم نے پروگرام کے شروع میں ہی سن لی کہ یہ کتنی بڑی دل آزاری ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے بارے میں یہ لوگوں کا کنسپٹ بن گیا ہے کہ میں منحوس ہوں، میں نحوست والا ہوں. مجھے اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کا کام نہیں ہوتا. میں اگر کسی کے سامنے آتا ہوں تو اس کی بگڑی بننے کے بجائے اس کی بگڑی تباہ ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو کتنا وہ محسوس کرتا ہے کہ یار کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کی عزت اور حرمت کا خیال رکھیں. ہم کسی کے بارے میں کیسے سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ یہ منحوس ہے؟ یہ ہمارے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم کسی کو منحوس کہہ دیں؟ بات تو بادشاہ والی بالکل ہمارے سامنے ہے. بادشاہ کو بھی تو یہ وزیر نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے ایک آنکھ والے آدمی کو، تو اس ایک آنکھ والے نے بھی تو آپ ہی کو دیکھا ہوا ہے. تو لہٰذا ہم اگر کسی کو منحوس کہیں تو پہلے اپنے بارے میں سوچیں تو ہمیں بھی تو کوئی دیکھ رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس کا بھی کام نہیں ہوتا تو کیا اس کا بھی کانسیپٹ ہمارے بارے میں بن جائے تو ہم پر کیا گزرے گا کہ جب ہمارے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ ہم بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس ہیں. اور ایسا کانسیپٹ غلط ہے، اسلام اس کی تعلیمات ہمیں نہیں دیتا. اور پھر کئی دنوں سے، مہینوں سے، اور بالخصوص سفر المظفر تو حالانکہ کتنے ہی اولیاء کرام کے آراس کا مہینہ ہے، کتنے اولیاء کرام کے آراس اس میں آتے ہیں، کتنے مبارک دن آتے ہیں. جمعہ کا دن خود کتنا مبارک دن ہے. پیر کا دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اپنا میلاد منایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام. لیکن آپ دیکھیں کہ اس مبارک مہینے کو بھی بالخصوص 13 تیزیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، بلاؤں کے اترنے کا مہینہ کہا جاتا ہے، نحوست والا مہینہ کہا جاتا ہے. بھائی اس مہینے میں ہم نے سفر نہیں کرنا، کیوں جی؟ یہ نحوست والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم نے کاروبار شروع نہیں کرنا، کیوں جی؟ اس مہینے میں چونکہ بلائیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں، کاروبار نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا، اس لیے یہ نحوست والا مہینہ ہے تو ہم اس میں کچھ بھی نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے. اچھا حالانکہ دیکھیں سنت مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کتنی پیاری سنت مبارکہ ہے. اس سنت کو بھی لوگ ترک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ نحوست والا، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی آگے نہ بن سکے. اور اس کے علاوہ اچھا ایک اور آفت جو ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں اخبارات میں لوگ ستاروں کا جو کھیل آتا ہے، یہ ایریز ہے تو یہ حمل ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، اس کے جال میں پھنس کر اپنی زندگی کو جو ہم غمگین اور کر لیتے ہیں. کہیں تو جناب وہ سٹار میں آ گیا بھئی آج تو آپ کا یہ ہفتہ جو ہے نا خوشیوں سے بھرپور گزرے گا تو پھولے نہیں سمائیں گے. اور یہ آ گیا کہ بھئی یہ کاروبار بھی خراب رہے گا تو بیماری بھی آئے گی تو فلاں آفت بھی آئے گی تو فلاں آفت بھی آئے گی. تو یوں بدشگونی کر کے ہم کتنی ہی ٹینشنوں کو اپنے سر پہ سوار کر کے، کتنی مصیبتوں کو اپنے گلے میں پہن کر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہوگا. حالانکہ تاروں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ان تاروں میں اگر ہماری زندگی کے مقدر ہوتے تو پھر وہ بات وہ ہے نا کہ ہاتھوں کی لکیروں میں ہم لوگ تلاش کر رہے ہوتے اپنا مقدر،
किसी ने कहा कि मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, अल्लाह ताला ने उनको भी तो मुकद्दर दिए हुए जिनके हाथ ही नहीं होते। तो हम किधर जाके मुकद्दर तलाश, कभी हम तारों में मुकद्दर तलाश कर रहे हैं, कभी हम हाथों की लकीरों में मुकद्दर तलाश कर रहे हैं। भाई आपने मुकद्दर तलाश करना है, अल्लाह का कुरान खोलिए, आप नमाज पढ़िए, नमाज में आपको मुअज्जिन हर रोज आपको बुलाकर कहता है हय्या अलल फलाह, तुम्हें कामयाबी चाहिए ना, आओ फलाह की तरफ, नमाज की तरफ आओ। नमाज छोड़ना कितनी बड़ी नहुसत होगी, ये इसकी वजह से कितना यानी वबाल होता होगा। हराम कमाना कितनी बड़ी नहुसत होगी, किसी की दिलाजारी करना ये कितनी बड़ी नहुसत होगी। यानी जिन चीजों में नहुसत है वो चीजें धड़ल्ले से की जा रही हैं, और जिनके अंदर कोई नहुसत नहीं है माज़अल्लाह, उसके हवाले से कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है। बिल्कुल हमारा ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अजीब सा है कि जिन चीजों में मतलब नमाज छोड़ना कितनी बड़ी नहुसत। और यानी कि ये देखें, डर जाना चाहिए कि बंदा जो है ना, जिसे अल्लाह ताला ने सजदे की तौफीक छीन ली है, जिससे वो कितना कांप जाए वो बंदा कि यार मेरे गुनाहों की शामत अमाल, गुनाहों की नौसत इस कदर ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे 1 साल से मस्जिद में जाने की तौफीक भी नहीं बख्शी, मेरे कितने अरसे से मैंने सजदा नहीं किया हुआ, कितनी बड़ी ये गुनाहों की नौसत है। हालांकि हमको इस चीज को नौसत समझना चाहिए था कि ये मेरे गुनाहों की नौसत है जिसकी वजह से अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा फजैल भाई ये कई एक मिसालें बन सकती है और बहुत सारी मिसालें हैं। अच्छा, बिलखुसूस कभी मेहमान आएंगे, जैसे ही मेहमान चले जाएंगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ ये होता है, जदीद दौर में भी हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि भाई झाड़ू नहीं देना, क्योंकि झाड़ू जैसे ही आप देंगे तो अभी मेहमान रुखसत होगा तो साथ ही बरकत भी हमारी बाहर चली जाएगी। भाई ये कहाँ से आ गया? भाई गंदगी में आप रहना पसंद करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सफाई को पसंद फरमाते हैं, और हम जो है कि वो सफाई को, जनाब वाला सफाई से कोसों दूर भागे। नहीं जी, अभी अभी मेहमान हमारे घर से बाहर निकले, अब तो हमने सफाई करनी ही नहीं है। अच्छा, ये कितनी बड़ी मिसाल है कि भाई कैंची, खाली कैंची चलाएंगे ना तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। ये सब भी बोलने लगे। अब ये कितनी कॉमन जो है ना ये बदशगुनी है, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला माफ फरमाए। और भी कितनी कई ऐसी मिसालें। अच्छा, कुछ हमारे पास पैकेज भी है। इससे पहले मुझे एक बात याद आई 13 के ऊपर। हम एक मरतबा कुछ दोस्त अहबाब बैठे हुए थे, तो बात हुई ना कि भाई हाँ 13 के नंबर को भी कैसा वो बुरा समझते हैं। तो मैंने कहा यार अपनी तो 13 तारीख को शादी हुई है, अल्लाह का करम है, अब तक तो सलामत है। तो वहाँ बैठक में हम 12-15 जनों में से 7-8 जनों की इत्तेफाक से 13 तारीख को हुए, सबने कहा भाई सलामत है। तो याद रखिए, इस तरह दीन इस्लाम ने कुछ नहीं कहा, बल्कि ये कि खास तौर पर किसी को टारगेट कर लेना कि फलाना शख्स दिखता है ना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दौर में एक सवाल आया कि एक बस्ती में एक शख्स है, और जो है ना वो लोग जब किसी अहम काम से जाते हैं तो पहले तो अपने नुमाइंदे खड़े करते हैं कि देख लो कि ये वहां से गुजरे नहीं है, उसको रोक लो, ठीक है ना। फिर लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं, भाई भेजो इसको आगे, आगे भेजो, आगे भेजो। तो क्या ये उस शख्स के बारे में इस तरह की ये मतलब ये उसको मनहूस समझा जाता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया? फरमाया कि शरअ मुताहर में इसकी कोई असल नहीं, लोगों का वहम सामने आता है। शरीयत में है कि इदा ततय्यरतुम फमदू, जब कोई शुगून बदगुमान आए तो उस पर अमल न करो। अच्छा, और फरमाया कि ये दुआ ये पढ़ लो, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, नहीं है कोई बुराई मगर तेरी तरफ से, और नहीं है कोई भलाई मगर तेरी तरफ से, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। पढ़ ले और अपने रब अज़्ज़ा वजल पर भरोसा करके अपने काम को चला जाए तो हरगिज़ ना रुके, वापस ना आए, अल्लाह तबारक व तआला उस काम को पूरा फरमा देगा। जी भाई, लोगों की क्या इस हवाले से राय है, लोग क्या कहते हैं, आइए इस सेगमेंट में हम देखते हैं। जी, आजकल लोग जो कहते हैं कि काली बिल्ली आगे से निकल गई, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये अपना ईमान कमजोर है। गाने फिल्में ठीक है वो देखते हैं, उसको नहुसत नहीं समझते। घर में लोगों का हक खा जाना, यतीमों का हक खा जाना, इंसान किसी को धोखा दे रहा है, ये नहुसत है। चांद ग्रहण हो जाए तो नहुसत है। बच्चा कैंची चला रहा है, नहुसत भी ला रहा है। असल नहुसत तो ये जो हम लोग बेनमाजी हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें लोग करते हैं, मगर नहुसत, असल नहुसत तो ये दीन से दूरी। लोग कहते हैं कि सफर के महीने में कोई बलाएं उतरती है, काले चने बांटते हैं, ऐसी कोई बलाएं नहीं उतरती। नहुसत इस चीज में है कि माँ बाप की जो है अदब व एहतराम ना करना। नहुसत ये है कि हम गुनाहों में पड़े हुए हैं। दाढ़ी भी मैंने रखी हुई है, वो दावत इस्लामी ही की मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल ऐसा प्यारा माहौल है जिसकी वजह से इंशाअल्लाह तमाम नहुसतें दूर हो जाएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने देखा कि ये चंद बातें हमारी इस मौजू पर ही हो चुकी। अच्छा, यहाँ मैं एक मदनी चैनल के नाज़रीन से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि ये जो बदशगुनी के लिए जो लफ्ज़ हदीसों में इस्तेमाल हुआ, ये हुआ तैर का, तायारा। इसकी क्या वजह है? तायर कहते हैं परिंदे को,
تیر اڑنا کہتے ہیں. اچھا اس طریقے سے آپ دیکھیں مختلف عرب ممالک کے جو پلینز ہیں اس پہ طیران لکھا ہوتا ہے, یعنی یہ اڑنے کے یہ جہاز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بدشگونی کو تیر سے کیوں لیا گیا؟ اس کے بارے میں کچھ اس طرح کا یہ مضمون ملتا ہے کہ بات دراصل یہ کہ عرب لوگ جب اسلام سے پہلے یہ کچھ اس طرح کی بدشگونی یہ لیا کرتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کام ہے تو پرندے کو چھوڑا, تو پرندہ اگر رائٹ طرف وہ فلائی کر گیا, پرواز کر گیا, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کام کر لیں. اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ وہ چلا گیا تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ سیدھا چلا گیا اب کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے جو چاہے کرنا ہے کرو, کرنا ہے کرو, نہ کرنا ہے نہ کرو. اچھا اسی طریقے سے ہدہد سے وہ نیک فال لیتے تھے, عقاب سے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بڑا طاقتور پرندہ ہے اور اس سے مصیبت آئے گی. اچھا کوا آگے بیٹھ جائے تو سفر کی تیاری شروع کر دیتے تھے کہ چلو بھائی لگتا ہے کہ سفر پر جانا پڑے گا. تو یہ سب یہ جو بدشگونی لینا یہ منع ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا بدشگونی اور ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا یہ شیطانی کاموں میں سے ہے. اچھا کچھ ہماری یہ بات ہوئی کہ کیا کوئی شخص وغیرہ منوس ہو سکتا ہے, اس پہ بھی ہماری یہ بات ہوئی. تو احادیث میں بدشگونی کے حوالے سے مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی حضور. جی شاد. نبی پاک علیہ السلام نے ہماری جا بجا رہنمائی فرمائی ہوئی ہے, قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور اس معاملہ دیکھیں فضیل بھائی, معاملے کی حساسیت دیکھیں کہ 1400 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے ہماری تعلیم فرما دی ہے کہ تم نے بدفعلی میں نہیں پڑھنا, یعنی بدشگونی میں تم نے نہیں پڑھنا. جو بدشگونی میں پڑھ جائیں اس کے بارے میں بھی سخت وعیدات کو بیان فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یا برا فال لینے کے لیے پرندے کا اڑانا, پرندے کا اڑانا, بدشگونی لینا, ترک یعنی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کنکر پھینک کر یا لکیر, ریت پر لکیر کھینچ کر فال لینا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں. وہ فال کا انداز کسی بھی انداز سے ہو, پرندہ اڑایا جائے, پرندہ اڑا کر لیا جائے, وہ چاہے خط کھینچ کر لیا جائے, کنکر پھینک کر لیا جائے, کسی بھی انداز سے لیا جائے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدشگونی لینا یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی کاموں میں سے ہے. یہ مومنین کا, مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اس انداز کو لے لیں. اچھا دیکھیں بدشگونی کبھی دل میں بھی اس کا خیال آ جاتا ہے نا. جی ایسا ہی. اچھا جیسے ہی دل میں خیال آئے تو اب ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں, کہیں مدنی چینل کے ناظرین یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہی خیال آئے گا اب تمہارے کہ بھائی گناہ گار ہو جائیں گے. حدیث پاک میں بھی بیان کر دیا گیا یہ تو شیطانی کاموں میں سے ہے. تو اب کہیں یہ ذہن میں آئے کہ جیسے ہی دل میں خیال آ گیا کہ بھائی مثال کے طور پر وہی بات ہے ہم جیسے گفتگو کر رہے ہیں کہ کالی بلی نے ہی راستہ کاٹ دیا, یا جس طرح دیگر گفتگو ہو رہی ہے مہمانوں کے چلے جانے کے بعد, یا پاؤں پر ناخن جو ہے نا, ناخنوں کے اوپر پاؤں آ گیا تو لڑائی جھگڑا دشمنی کینچی. تو اگر یہ ذہن میں فوراً آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ کیا فوراً گناہ گار ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر تو یہ گمان دل میں آیا, ذہن میں آیا اور اسے فوراً جھٹک دیا, اسے نکال دیا, اب تو اس پر کوئی عتاب نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے جی جناب یہ تو گناہ گار ہو گئی ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو ہم کون ہوتے ہیں کسی پر اتنا وہ کسی کو مکلف کر دینا. لیکن اگر یہ خیال دل میں آیا, اس کا اعتقاد دل میں بٹھا لیا اور اس کی تاثیر کو مان لیا, اب یہ گناہ گار ہوگا. اب یہ گناہ گار ہوگا اور اسے منع بھی کیا گیا, اور بلکہ احادیث میں تو اسے شرک کہا گیا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الطیارۃ شرکن, الطیارۃ شرکن ثلاثاً. نبی پاک علیہ السلام نے بدشگونی کو 3 مرتبہ فرمایا یہ شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, 3 مرتبہ فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. حضور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ خیال آ جاتا ہے, یعنی کبھی ہوتا ہے کہ دل میں یہ خیال گزر جاتا ہے, بدشگونی آ جاتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ, اللہ توکل کے ذریعے اس کو دور فرما دیتا ہے. یعنی اپنے توکل کو, اپنے اعتقاد کو ہم نے پختہ کرنا ہے, اسے ہم نے بدشگونی کو دل میں جگہ نہیں دینی. حقیقی مؤثر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اثر ڈالنے والا,
کچھ بھی معاملہ ہے، اگر کوئی غمیاں ہیں، خوشیاں ہیں، حقیقی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. جب ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ بن جائے گا کہ جو بھی مجھے ملے گا، جو اچھائی ہے، برائی ہے، میرے مالک ہی کی طرف سے ہے، اور یہ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہی ملتا ہے، اور ہمیں اس پر اعتقاد بھی رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. اور یہ بہت یعنی بنیادی باتیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. مجھے وہ مثالوں پہ یاد آ رہی تھی کہ کئی قومیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ بچہ باہر جا رہا ہے اور ماں کو یا باپ کو چھینک آ گئی تو اس کو روک لیں گے کہ جب تک اگلی چھینک نہیں آئے گی تب تک جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلنا. ارے بھائی اب وہ تو چھینک ہے، کبھی بھی کوئی معاملہ ہو گیا اور وہ آ گئی. تو یاد رکھیے یہ ایسا نہیں ہے. دین اسلام بہت آسان ہے. 2 قولیں ہیں، یہ سن لیتے ہیں. جی میرا نام عامر بن عبد الماجد ہے اور میں شہر مشید کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام بھلائی کی باتیں بہت اچھا لگتا ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال آج ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بلیوں کے رونے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر کے باہر بلی رو رہی ہو نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھگا دینا چاہیے ورنہ میت بھی ہو سکتی ہے. تو آپ ایسی سوچ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے. شوکت علی میرا نام ہے، پاپتن سے کر رہا ہوں. سوال ہے بھی یہ سفر کے مہینے کو جو لوگ 13 تیجی کا مہینہ کہتے ہیں اور آفات الدریال کا مہینہ کہتے ہیں، اس کی کیا کوئی حقیقت ہے قرآن اس میں؟ یہ پوچھنا تو حضرت یہ بھی پہلے تو یہ بلی اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ چاہے بلی ہو، بلی روئے یا رات میں کتا روئے کہ مرغا دن میں اذان دے یا مرغا دن میں اذان دے دے یا کینچی کوئی خالی چلا لے، برتن یا چمچ جو ہے آپس میں ٹکرا دے، 4 پائے بیٹھے ہوئے کوئی پاؤں ہلا لے. ویسے کام نہیں کرنے چاہیے. ہوتا ہے نا 4 پائے بیٹھے ہوئے پاؤں خواہ مخواہ ہلائے جا رہے ہیں، یا ناخن کاٹے تو اس کی جگہ ڈسٹبین ہے، ڈسٹبین میں ڈال دے، یا جو اس کو دفنا دے، موقع میسر ہے. تو اسی طریقے سے بال وغیرہ سائڈ میں رکھ دے. دن میں سوئے ہوئے ہیں تو بولے کیا نوست پھیلا رہے ہیں. ہاں، اب وہ جس کا کام ہی رات میں ہے تو وہ پھر دن میں سوئے گا نا بیچارہ، کب سوئے گا. تو اگر اچھا خالی چمچے بھی نہیں چلانے چاہیے، لیکن اگر کوئی خالی چمچ چلا رہا ہے یا خالی برتن جو ہے وہ بجا رہا ہے تو یہ بلی کا رونا وغیرہ وغیرہ کوئی نحوست وغیرہ کچھ ایسا نہیں ہے. یہ کوئی چیزیں، یہ جانور، یہ وقت، یہ جگہ ہم سن ہی رہے کہ یہ اس کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وقت وغیرہ کچھ منحوس نہیں ہوتا، برکت والے ضرور ہوتے ہیں. کیا بات! جیسے ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہی برکت والا ہے، سبحان. ماہ میلاد پورا مہینہ برکت والا ہے، اور بالخصوص اس کی 12ویں گھڑی اور پھر 12ویں شب کا وہ لمحہ، وہ تو برکتوں ہی برکتوں والا ہے. تو اسلام میں برکتوں کا تو تصور ہے، نیک فعل کا تو تصور ہے، اچھے ہونے کا تو تصور ہے. جیسے کوئی بزرگ آتے ہیں تو نیک فعل ہے، اچھے ہونے کا تصور ہے. لیکن کسی کے برا منحوس ہونے کا بہرحال اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو یہ کالی بلی اگر بلکہ مرغے کے بارے میں تو یہ کہ اگر مرغا دن میں اذان دیتے اس کو تو ذبح کر ڈالتے ہیں. اذان کیوں دے دی اس نے دل میں؟ بھائی مرغا ہے، اس کی مرضی ہے. آپ بھی تو دن رات بولتے رہتے ہیں، کبھی رات کو جاگنے کا دل چاہتا ہے، کبھی دن میں جاگنے کا دل چاہتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں تو یوں ہوتا ہے کہ رات میں، چونکہ دن میں تو نارملی اذان دیتے ہی رہتے، رات میں اگر دے نا کہتے ہیں اب تو فوتکی ہوگی. جس گھر کے قریب بلی رو جائے رات میں، یا کتے کی آوازیں رات کو آئیں، یا مرغ اذان دے دے آسمان کی طرف، جی کہتے ہیں بس یہ تو آواز کتے کی آواز پر کہتے ہیں بس یہ موت کو نیچے کھینچ رہا ہے. معاذ اللہ، عجیب سے عجیب لوگ، عجیب تصورات ہیں. حالانکہ موت کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو اٹل حقیقت ہے، ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، جبھی موت نے آنا ہے، اس سے پہلے نہیں آنا. مرغے کے اذان دینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. موت کا وقت اس کا مقرر ہے، تو وہ آنا تھا، وہ آ گیا. مرغا اذان دیتا یا نہ دیتا، موت اس کو آنی تھی. اصل میں یہ جو سارا کانسیپٹ ہے نا، جیسے سفر کے بارے میں بھی سوال ہے، تو سفر کو منحوس کیوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں؟ اس کا اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ دور جاہلیت سے، زمانہ جاہلیت سے اس کو منحوس تصور کیا جاتا تھا. یہ جو حرمت والے مہینے تھے، ان میں یہ جو کفار تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، وہ جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، ڈاکہ وغیرہ نہیں ڈالا کرتے تھے. امن و امان ہوتا تھا، گھروں میں رہتے تھے. کیوں؟ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اب جب حرمت والا مہینہ جیسے محرم ختم ہوا، اب سفر شروع ہوا، تو حرمت والا مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ گھروں سے نکلتے تھے، اور جو اپنی خاندانی دشمنیاں تھیں وہ شروع کر دیا کرتے تھے. مار دھاڑ شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کرتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، اور جو ہے وہ جنازے اٹھا کرتے تھے، موت ہوتی تھی، گھر ویران ہو جایا کرتے تھے، لوگ گھروں کو چھوڑ کے جاتے تھے. تو اس وجہ سے چونکہ گھر خالی ہو جاتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سفر المکان. یعنی کیونکہ اس میں مکان وغیرہ گھر خالی ہو جاتے تھے، جنگ و جدال ہوتا تھا، ویرانی ہو جاتی تھی، اس لیے لوگوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دینا شروع کر دیا. لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی، ہمارے رہنمائی کی، اور اندھیرے سے ہمیں اجالے کی طرف لانے شروع کیا، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدفعلی ہے اس کو ختم فرمایا، اور فرمایا لا سفارا، سفر کوئی چیز نہیں ہے.
یعنی جو سفر کو منحوس سمجھنا ہے، سفر میں بلاؤں کو اترنا ہے، سفر میں شادیوں کو نہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ جو تصورات ہیں، ان سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح منع فرما دیا۔ اب دیکھیں دور جاہلیت کیا تھا، کیا کانسیپٹ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دین اسلام آتا ہے، یہ ساری توہمات، یہ فسادات، یہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرما دیتے ہیں۔ لیکن اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اس دور میں بھی دور جاہلیت والے کانسیپٹ لوگوں کے دماغ کے اندر ہیں، وہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے، کیونکہ حضور نے تو بتا دیا نا کہ اس کے اندر کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب حضور نے بتا دیا سفر میں کوئی بلا نازل نہیں ہوتی، یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، جب یہ تعلیمات ہم نے نہیں لی تو پھر غیروں کی جو رسومات ہیں ان کو ہم نے اپنایا، ان کو اپنا کے اسی وجہ سے آج سفر کے بابرکت مہینے کو بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، وہم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اچھا، اور نکاح کے بعد اگر دلہن گھر میں آئی اور ایک ہفتے میں یا کچھ عرصے میں کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا تو بس خیر نہیں ہے اس دلہن کے اوپر۔ یہ منحوس جب سے آئی ہے، جب سے گھر سے لاشیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ اچھا دوسرا یہ کہ یہ جو آپ نے بدھ کی بات کی نا، آخری بدھ مناتے ہیں بھئی، یہ آخری بدھ ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صحت مند ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تازی ہوا میں گئے تھے، تو علماء نے فرمایا یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو تاریخی حوالے سے بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایام جو سفر کے جو آخری بدھ کا کہا جاتا ہے، جو آخری ایام تھے سفر کے، اس میں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو ایک تو غلط بات منسوب کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر غلط بات منسوب کر کے اس کو باقاعدہ منانا اس طریقے سے بھائی اس میں بیماریاں دور ہوں گی اور وبائیں جا رہی ہیں، مصیبتیں جا رہی ہیں، بلائیں جا رہی ہیں، چلو بھائی جو ہے نا ہم نہا دھو کے تیار ہو جائے جیسے پورے سال ہی نہیں نہائے۔ اسلام کا تو حکم یہی ہے، بات تو مستحب بات پہ عمل کرنے کا حکم ہے، خالی آخری بدھ کو تو نہیں نہانا نا۔ ویسے کوئی غسل کرتا ہے اچھی نیت سے وہ الگ بات ہے، لیکن وہم کی وجہ سے، شکوک و شبہات کی وجہ سے نہانا اور باہر تازی ہوا میں جانا شکار کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں نیاز جو ہے، نیاز جیسے ابھی وہ چور نہیں ہے، کوئی نیاز وغیرہ دلاتے ہیں، یہ چوری روزہ کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کو نا باقاعدہ طور پر فضائل بھائی اس کو مناتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ نام ہے روزے کا لیکن رکھتا کوئی بھی نہیں ہے، نام روزے کا ہے لیکن رکھتا کہتے ہیں چوری روزہ ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چوری لے کر آئیں گے، باقاعدہ دل لے کر آتے ہیں اور جا کر چکی سے پسوا کر اس میں دیسی گھی کے ساتھ اور شکر بھی تو بہترین قسم کی بناتے ہیں، اور پھر تقسیم کا بھی ہے۔ یہاں ادھر کے میمن محلوں میں تو تیار چیزیں ملتی ہیں، اچھا کہ آئیے بھائی آئیے اور بانٹیے، یہ تیار چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اور بالکل سجی ہوئی، وہ جو اس کے بھی جو بھی لوازمات۔ حالانکہ کہیں یہ کنسیپٹ نہ چلا جائے کہ یہ ناجائز و حرام ہے، چوری بنانا جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، کھلانا بھی جائز ہے، لیکن جس طرح ابھی قربان بھی فرما رہے ہیں نا، یعنی یہ خیال کرنا کہ اگر ہم نے نیاز نہ دلائی تو وبائیں نازل ہوں گی، مصیبت ہوں گی، بیماری ہو جائے، ہاں ہمارے کو مسئلہ نہ ہو جائے، کاروبار ٹھپنا پڑ جائے، اس نیت سے علماء نے منع فرمایا۔ علماء فرما رہے ہیں نیاز جو ہے پورے سال تمام مہینوں ہر دن میں جب آپ چاہے نیاز دلائیں، خوب برکتیں پائیں بزرگان دین کی نیاز کی، لیکن یہ جو غلط کانسیپٹ ہے اس کو دور کر کے۔ اچھا ایک ذہن میں میرے سوال یہ ہے، ایک چیز ثاقب شاہ صاحب آپ سے پوچھنی تھی، ایک تو یہ کہ ہم بدشگونی کے ایک فرد پہ یا معاشرے پہ کیا اثرات ہیں، مگر اس سے پہلے یہ بتائیے کہ چونکہ یہ بات چیت چل رہی ہے تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھائی فال نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات تو طوطے والا بیٹھا، وہ پرانا ایک جگہ پر یہاں بیٹھا ہوتا تھا، طوطے بھائی نکالے، اب یہ طوطے کو اپنا کچھ پتہ نہیں اور یہ فال نکال رہا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے قرآن سے فال نکالتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی قرآن پاک سے بھی ہمارے ہاں فال نکالی جاتی ہے، قرآن سے بھی۔ اچھا قرآن پاک میں تو یوں ہوتا تھا نا کہ جیسے ہی قرآن پاک کھولیں اور پہلی آیت مبارکہ پڑھیں، اب اس آیت مبارکہ سے خود ساختہ لوگ مفہوم اخذ کر لیا کرتے تھے، حالانکہ اس کو بالکل منع کیا گیا۔ ان سب چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم عطا فرمائے۔ اچھا اس کے بارے میں آپ قربان بھائی کیا فرمائیں گے، اور دوسرے استخارہ کا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں بد فعالی سے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دی، ہماری تربیت ہو گئی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ، یعنی لوگ کیا کیا کرتے تھے، کوئی نیا کام شروع ہو رہا ہے، کسی سفر میں جا رہے ہیں تو وہ پرندہ اڑا کے اگر سیدھی جانب اڑ گیا تو صحیح ہے، جی جی، الٹی جانب اڑ گیا تو مسئلہ ہے، صحیح فرمایا کچھ نہیں ہے، پرندہ بھی تقدیر سے اڑتا ہے۔ اس کی جگہ، فعال کی جگہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے استخارے سے۔
ابھی جو استخارہ ہے یہ کیوں لیا جاتا ہے؟ صحیح. استخارہ کا علماء نے فرمایا ہے استخارہ کا مطلب ہے خیر بھلائی کے کام میں مشورہ طلب کرنا، صحیح. اچھا مشورہ لینا اور درست بات کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنا. تو استخارے میں بندہ اپنے رب کائنات سے اللہ رب العالمین سے مشورہ طلب کرتا ہے. بہت اچھا. تو اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ بندہ جو ہے وہ استخارہ کرے. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں باقاعدہ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے. کیا بات ہے. اچھا، اب یہ جو استخارہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ یہ ہے کس چیز میں. علماء فرماتے ہیں کہ جو کام فرائض و واجبات والا ہے، جیسے اللہ نے نماز ہم پہ فرض کر دی ہے، صحیح. روزہ فرض ہے، تو جو فرائض و واجبات والے کام ہیں ان میں استخارہ نہیں ہوگا کہ بھئی میں آج نماز پڑھوں نہیں پڑھوں، اللہ نے فرض کیے بھائی اس پہ استخارہ نہیں، آپ نماز پڑھنی. اسی طرح ایک گناہ والا کام ہے، حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، اس میں استخارہ نہیں ہوگا. اب ایک شخص ناجائز کاروبار شروع کر رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ جی میں اس پہ استخارہ کروں، میرے لیے بہتر ہے نہیں بہتر، اس پہ استخارے کی ضرورت ہی نہیں. یہ کیسا مشورہ؟ اس کے لیے تو حکم آیا ہے کہ غلط ناجائز کام حرام کام کرنا ہی نہیں ہے، اس سے بچنے کا حکم آیا ہے. استخارہ اس کام میں کیا جائے گا کہ جس کام کو بندوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. صحیح. جیسے نکاح وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں، اب رشتہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اب یہ بندوں کے ہاتھ میں معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ رشتہ کر لیں یا یہاں پہ رشتہ کر لیں. اسی طریقے سے ایک تجارت آئی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی بزنس مجھے کرنا ہے، نوکری بھی آئی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ ہم بندوں کے معاملات ہیں، بندوں کے ہاتھ میں. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی میں تجارت کی طرف جاؤں یا پھر میں نوکری کی طرف جاؤں. صحیح. تو یہ جو بندوں کے ہاتھ میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر استخارہ ہوتا ہے، اور استخارہ اس میں بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ تذبذب کا شکار ہو. تذبذب کا شکار یہ ہے کہ اب کوئی کہیں دل پہ ہاں کیا کروں، تجارت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کامیابی ملے گی، اور لیکن اگر نوکری کی طرف دیکھے تو بہترین جو ہے اپرچونٹی مل رہی ہے اور میں آگے جا سکتا ہوں. تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے. ہاں جب دل ایک جگہ جم گیا یا ایک جگہ کا فیصلہ کر لیا، اب رشتے والے، اب رشتے ایک جگہ بات ہو جاتی ہے، لڑکی دیکھ لی، بات چیت کر لی، منہ میٹھا کر لیا، اب استخارہ کرواتے ہیں بھائی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اب جب یہ اس صورت میں علماء نے استخارے کا منع فرمایا کہ اس طرح دل آزاری بھی ہوتی ہے. آپ نے بات چیت کر لی، سب کچھ کر لیا، پکا کر لی، یہی تو ہے کہ آپ کی رہنمائی ہو گئی. آپ پہلے استخارہ کروا لیتے پھر پکا کر لیتے، لیکن اب جب آپ نے پکا کر لیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، معاشی، بلکہ پورا یوں سمجھے کہ وہ نہیں جس کو چھاننے کے اندر چھاننا کہتے ہیں، ایسے وہ چھان کے لڑکے کو پھر وہ جواب آتا ہے کہ وہ استخارے میں نہ آ گیا. یہ بڑا آج کل جو ہے نا وہ کامن نہ کہنے کا ایک اچھا طریقہ کہ بھئی کیا ہوا وہ استخارے میں نہ آ گیا. تو یہ نہ کیا جائے. آپ کا ارادہ نہیں، آپ کہتے ہیں بھئی ارادہ نہیں بن رہا ہے، تو اس میں تو کوئی بالکل وہ مذائقہ نہیں. تو جس میں ایک تو جو معاملات ہمارے ہاتھ میں جو معاملات ہوتے ہیں ان میں استخارہ ہوتا ہے، جائز کاموں میں کیا جاتا ہے. دوسرا جس میں تذبذب کا شکار ہے، اب لب ذہن بنا لیا بالکل پکا ہے، جاب ہی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، ارادہ ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر علماء نے فرمایا یہاں استخارہ نہیں ہوگا. بہرحال استخارے کی تعلیمات ہیں، استخارہ کی برکتیں ہیں، کیونکہ استخارہ کرنے کے بعد اس میں مشورہ لیا جا رہا ہے نا، رب کائنات سے رہنمائی طلب کی جا رہی ہے. تو چونکہ استخارے میں اپنے رب سے بندہ بات چیت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، تو اس میں نقصان نہیں ہوتا، اور جو کام مشورے سے کیا جاتا ہے اس میں تو نقصان ہی نہیں ہوتا. اب اگر کوئی شخص استخارہ کر لے اور اس کے بعد کوئی کام میں نقصان ہو جائے تو علماء نے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ ایک شخص، ایک بچہ ہے وہ بیمار ہو گیا، اب اس کے والدین جو ہے وہ اس کو کڑوی دوا پلا رہے، اس کو میٹھی میٹھی چیزیں کھانے سے منع کر رہے ہیں. وہ اس وقت کہہ رہا ہے یہ کیا، میرے ماں باپ تو میرے دشمن ہیں اور کڑوی دوائیں پلا رہے ہیں، ان کو رحم نہیں آ رہا، مجھے میٹھا چاہیے، مجھے چاکلیٹ چاہیے، وہ نہیں کھلا رہے. لیکن تھوڑی عرصے بعد، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ صحت مند ہو گیا ہے، اب اس کو میٹھی جو بھی اس کو چاہیے صحت مند چیز وہ اس کو مل بھی رہی ہے، ماں باپ اس کی خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی شخص استخارہ کرنے کے بعد کوئی کام بندہ شروع کرتا ہے، اس میں شروع میں اگر نقصان ہوتا ہے یا شروع میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو رب کائنات بندے کے لیے بہتر ہی فیصلہ فرماتا ہے. تھوڑا سا بندہ صبر کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، جائز کام کو جاری رکھے، انشاءاللہ آگے جا کر اس کا جو ہے ثمرہ دیکھے گا. اچھا، اور دوسرا یہ کہ مشورے کے بارے میں جو بتایا نا کہ قرآن پاک کہتے ہیں نا شاورہم فی الامر، کہ اپنے کاموں کے اندر مشورہ کرو. الحمدللہ اس لیے دعوت اسلامی کا نظام، یہ امیر سنت نے مرکز مجلس شورا سے لے کے نیچے ذیلی حلقے تک سب جگہ یہ مشاورت کا سلسلہ یہ ہے کہ مشورہ کر کے کام کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے،
قرآن پاک کیا ہے نا کہ عسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ ہو تمہارے حق میں بہتر، وہ عسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آخری چند منٹ رہ گئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع کو کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ایک بندے پر، ایک فرد پر، ایک معاشرے پر یہ جو نحوست لے لینا یا بدشگون لے لینا، اس کا کیا یعنی کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ ظل بھائی، جب بندہ بدشگونی کا شکار ہوتا ہے نا، اس کے ہم دیکھیں کہ دنیاوی اعتبارات سے بھی نقصانات ہیں اور اخروی اعتبارات سے بھی اس کے نقصانات ہیں۔ صحیح۔ دنیاوی اعتبارات سے تو یہ بندہ ایک تو پہلے اپنی صحت کے اعتبار سے صحیح، یہ اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر خوف بیٹھ جائے گا، ڈپریشن کا مریض بن جائے گا یہ۔ اچھا، اپنی جان پر اس اعتبار سے یہ ظلم کرنے والا ہوگا کیونکہ اپنے آپ کو بیماری کی طرف دھکیل رہا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا، جب توکل کرتا تو یہ ڈپریشن کا یہ مریض بنتا ہی نہیں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ ایک تو پھر وسوسے اس کے ذہن میں بڑے جنم لیتے ہیں، ہمیشہ وسوسہ، ہمیشہ وسوسہ، ہمیشہ وسوسہ، اور کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی وسوسے آ جاتے ہیں، یعنی کہ جب وسوسوں کو ہم نے جگہ دی نا، پھر شیطان تو کھلا دشمن ہے، اس نے تو اپنا وار کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، پھر وہم میں مبتلا ہو کر ہر کسی کو وہم کی نظر سے کہ یار یہ بندہ میرا دشمن ہے، کسی نے بات کر دی، تھوڑا مسکرا کے بھی بات کر دی، بس یہ اس کی مسکراہٹ میں نے دیکھی نا، بڑی خطرناک۔ اس کو نہیں بتانا، ہاں، اس کو نہیں کہنا، ٹھیک۔ اچھا، نحوست کس چیز میں؟ اللہ اکبر، نحوست تو حقیقتاً نہ وقت میں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ چیز میں ہے۔ نحوست، یہ مصیبتیں، یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تکالیف آ رہی ہیں، دیگر بہت سارے معاملات ہیں، تو ہم غور کر لیں، جہاں ہم کینچی چلانے کو دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم کسی مرغے کی آواز کو دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم سامنے سے کالی بلی کو دیکھ رہے ہیں، بیچارے کسی اچھے بھلے شخص کو جو ہے نا اس کو منحوس قرار دے رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی دیکھ لیں۔ یہ کفار کا رویہ رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام کو، مبلغین کو، دین کی دعوت دینے والوں کو جو ہے وہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، منحوس تصور کیا کرتے تھے، جبکہ اپنے کرتوت نہیں دیکھا کرتے تھے کہ اصل میں ہم یہ برائیاں جو ہیں، جو معاملات ہیں، یہ جو ہم اتنا بھگت رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا، شامت اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے۔ لہذا بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، فرما برداری والے کام کرے اور اللہ کی عبادت کے اندر آئے اور دیکھیں کہ میں کس گناہ میں پڑا ہوا ہوں، اس میں غور کریں، اس سے دور ہو۔ انشاءاللہ یہ جو گناہوں کی جب نحوست دور ہوگی نا، سب کچھ انشاءاللہ مدینہ مدینہ باغ مدینہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کی نحوست سے بچائے اور ہمیں اچھی پاکیزہ نیک سنتوں بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔